مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم معزز محترم سید اللہ حسین شاہ صاحب، سید عقیل احمد شہزاد صاحب، سید علی اکبر صاحب، زین شاہ صاحب، جملہ سادات نظام، علماء و مشائخ نظام، مہمانان گرامی اور نہایت ہی خوشبخت حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایان کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج مصر حضور سید احمد حسین شاہ صاحب المعروف تورا والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شفاعت اس تقریب میں جمع ہے۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا، ماحول سے آتے آتے میں بھی تھوڑا لیٹ ہوا، معذرت خواہ ہوں۔ آج ہم سب کا جمع ہونا سمجھتا ہوں بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ در کوئی عام در نہیں ہے، اس در پہ وہی آتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سادہ لفظوں میں سمجھ میں کہ عام لوگ یہاں نہیں آتے، یہاں چنے ہوئے لوگ ہی آتے ہیں۔ مرشد اگر تورا والی سرکار ہو جو فنا فی شیخ اور حق باہو سرکار میں جو فنا ہو، ان کی بارگاہ میں تو اگر تورا والی سرکار کا اور حق باہو سرکار کا تعلق کسی نے دیکھنا ہو تو اسی محبت میں آپ کو نظر آ جائے گا، اے تن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ریت نہ رچا، اے تن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ریت نہ رچا ہوں، دول دے لکھ لکھ چشمہ کہ میں ایک کھولا ایک گجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں میں نو صبر نہ آوے کہ میں ہور کدے ود بجا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ آپ کی یہ سادگی کہ آپ نے ان سادہ الفاظ میں سمجھا دیا، مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ یہ کیوں فرمایا؟ کبھی اس بات پہ غور کریں، اس فیض کو سمجھے کہ نبیوں کا تاجدار ہے، کعبے کا طواف ہے، طواف کرتے کرتے رک جاتا ہے اور نبیوں کا تاجدار اس کعبے سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، اے کعبہ تیری عزت بجا، تیری شان و شوکت بجا، مگر سن لے ایک مومن کی عزت تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر طواف کعبہ کرنے سے عمرہ ہوتا ہے، طواف کعبہ کرنے سے حج ہوتا ہے، تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے بندے اس پتھروں کے گھر کا طواف کر کے اگر تیرا حج ہوتا ہے تو جس آقا نے یہ فرمایا ایک مومن کی عزت کعبے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، تو پھر سامنے اپنے مرشد کو بٹھا اور دیکھ مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ حج کیوں نہ بن جائے، لکھ کروڑا کیوں نہ بن جائے کہ جو بار بار مرشد کو تکتا ہے، ارے طواف کرنے والا ایک بار طواف کرتا ہے، مگر مرید جب شیخ کے سامنے بٹھا کر
پوچھتے ہیں کیا ملتا ہے، کیوں سارا کچھ چھوڑا ہے؟ اگر قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں تھا تو کیا سال ہر سال سے معاذ اللہ ہم ایسے ہی رسم نبھاتے آ رہے ہیں؟ قرآن میں ہم اپنے خدا سے پوچھتے ہیں یا اللہ ان ولیوں کے پاس جانے سے کچھ ملتا ہے؟ ان کی سنگت میں آنے سے کیا ملتا ہے؟ مالک فرماتا ہے میرا قرآن سن، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ سورہ کہف ہے اور بڑی پیاری سورت ہے، اسے کتنی بار پڑھے مزہ آتا ہے، نشہ آتا ہے کہ اس قرآن میں خالق فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے بندے اپنے آپ ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ، کن کی سنگت میں؟ وہ جو دن رات اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ فرماتا ہے وہ جو دن رات رب کو پکارتے ہیں ان کا مقصود کیا ہوتا ہے، ان کی منشا کیا ہوتی ہے، ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے، ان کا مدعا کیا ہوتا ہے، وہ چاہتے کیا ہے؟ فرمایا ان کا منشا کچھ اور نہیں ہوتا، یریدون وجہہ، وہ ہر وقت اپنے رب کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، ہر وقت اسی کو تکنے کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے مکھڑے کی جستجو میں رہتے ہیں، اسی کی آرزو میں رہتے ہیں، ساری زندگی اپنے رب کا مکھڑا کرتے رہتے ہیں اور اسی آس میں رہتے ہیں کہ کب وہ جلوہ کرائے، کب اس کا جلوہ نصیب ہو۔ خالق فرماتا ہے وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اب یہاں سمجھ لیجئے گا، لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو؟ رب کہتا ہے وہ جو میرے ہو گئے ہیں نا، اب تو ان کی سنگت میں بیٹھ جا، ان کی صحبت میں بیٹھ جا اور الفاظ سمجھے وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، رب ہو کے کہتا ہے بندہ میرا ہے مگر سامنے شیخ کو بٹھا کر کبھی بھی اسے نظریں نہ پھیرو، وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اللہ فرما رہا ہے ان سے آنکھیں کبھی نہ پھیرو۔ کیا مطلب؟ ٹکٹکی باندھ کر مرشد میں مست رہتا ہے، وہ جو صدا کی تھی نا لالو لال، وہ کیا تھا؟ وہ اپنے مرشد میں مست رہنے والی شخصیت جس کا اللہ نے اسی دنیا میں نام ایسا رکھوا دیا کہ بڑے بڑے لوگ حیران ہو گئے جب آپ نے اپنا دربار اونچا کروایا، قبر اطہر اونچی کروائی، جب آپ نے فرمایا کہ موٹروے سے بھی اتنا اونچا دربار ہونا چاہیے تو پتہ چل گیا کہ زندگی میں تو سب کچھ تھا ہی، یہ بعد وصال آ کر جو فرما رہے تھے موٹروے سے اتنا اونچا دربار ہو، کیا مطلب؟ اللہ نے اس دنیا میں بھی ان کے دور بنائے، آخرت میں بھی دور بنائے۔ نمشہ بدلہ ساز چھیڑ رہے ہیں، پہلے اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، یہ جو پانچوں اوقات بلا تفریق کے مسلک، ہر سنی، ہر شیعہ، ہر اہل حدیث، ہر دیوبندی تبلیغی بھائی پانچوں اوقات اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پانچوں اوقات کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب وہ جو کہتے تھے نا قرآن کافی ہے، وہ جو کہتے تھے حدیث کافی ہے، وہ جو کہتے تھے سنت کافی ہے، وہ جو کہتے تھے دین کافی ہے، وہ جو کہتے تھے اسلام آ گیا بس کافی ہے، اب آپ ان سے پوچھیں کہ خالق ہو کے
جب اس سے پوچھا مولا سیدھی راہ دکھا تو کون سی راہ دکھاتا ہے؟ وہ رب ہو کے فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ مولا کا انعام کن پہ ہوا ہے؟ وہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میرا انعام نبیوں پہ ہوا ہے، شہداء پہ ہوا ہے، صدیقین پہ ہوا ہے، صالحین پہ ہوا ہے۔ ارے صالح بھی بندے ہیں، شہید بھی بندے ہیں، صدیق بھی بندے ہیں، انبیاء بھی بندے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے معاذ اللہ شخصیت پرستی کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، لفظ ایسا گھڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں پرستی نہیں کہنا چاہیے، پرستش کے لائق صرف خدا ہے، مگر شخصیت کا رول کیا ہے؟ خالق ہو کے فرماتا ہے تو دورہ والی سرکار کے پیچھے پیچھے چل، یہی میری راہ ہے۔ وہ خالق ہو کے فرماتا ہے تو دادا دادا کے پیچھے چل، یہی میری راہ ہے۔ تو خواجہ کے قدموں میں آ جا، یہی میری راہ ہے۔ تو بابا فرید کے قدموں میں آ جا، یہی میری راہ ہے۔ ارے تو باپ پتل والے کے قدموں میں آ جا، یہی میری راہ ہے۔ تو خواجہ اجمیر کے قدموں میں آ جا، یہی میری راہ ہے۔ تو پیر سیال کے قدموں میں آ جا، یہی میری راہ ہے۔ تو جماعت علی کے قدموں میں آ جا، کرما والے کے قدموں میں آ جا، پیر سیال کے قدموں میں آ جا۔ ارے دعا ان لوگوں کے قدموں میں پہنچ، جب پہنچے گا خالق کہتا ہے یہی میرا راستہ۔ پتہ چلا شخصیت کا کیا رول ہوتا ہے؟ ارے شخصیات کا رول نہ ہوتا تو ہمیں دین کی سمجھ کیسے آتی، ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ ارے خالق ہو کر یہ نہیں فرما رہا مجھ سے صراط مستقیم پوچھنے والے، قرآن میری صراط مستقیم ہے، دین میری صراط مستقیم ہے، اسلام صراط مستقیم ہے۔ کبھی پانچوں اوقات رب سے صراط مستقیم مانگنے والے اس سے پوچھ تو صحیح صراط مستقیم ہے کیا؟ خالق ہو کے فرماتا ہے تو میرے ولیوں کے قدموں میں آ جا۔ اب یہاں دوستوں وہ مقام ہے کہ اگر اس کی سمجھ آ جائے، حیدرآباد دکن میں تھا، انڈیا میں، وہاں میں نے عرض کی دوستی کسے کہتے ہیں؟ شروع میں دو ہوتے ہیں، شروع میں دو ہوتے ہیں، ساتھ ایک ہو جاتا دوست، ساتھ ایک ہو جاتا۔ چلے بلربان کے علاقہ کے دور دراز سے آئے ہوئے عاشقوں کے لیے عرض کرتا ہوں، جو کٹڑ ہندو ہے نا، آج بھی انڈیا میں ان کے ہاں ایک رسم ہے، اسے ستی کی رسم کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہندو کوئی مر جائے تو اس کی دلہن کو بھی اس کے ساتھ چتا میں جلا دیتے ہیں، اسے ستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں دوست کون ہے؟ دوستی کیا ہے؟ شروع میں دو ہوتے ہیں مگر ساتھ جب ایک ہو جاتا ہے تو ولی کامل اپنے خالق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو کھلائے گا تو کھاؤں گا، پلائے گا تو پیوں گا، جو تیری منشا، جو تیری رضا، وہی میری منشا، وہی میری رضا، جیسے تیری مرضی ویسے میری مرضی۔ اب اس سے آگے مقام ملتا ہے تو دوست اپنے دوست میں جب فنا ہوتا ہے تو بندہ دن رات اپنے خالق کو پکار کے اللہ اللہ کہتے اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث آپ نے سنی ہے، اور یہی موقع ہوتا ہے سنانے کا کہ خالق ہو کے فرماتا ہے میں نفل پڑھنے والے میرے قریب ہونے والے بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میری محبت اس میں واجب ہو جاتی ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس
بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے حتیٰ کہ فرمایا میں اس کا دل بن جاتا ہوں جو سینے میں دھڑکتا ہے سب کے جاؤ خالق کا رنگ جب بندے پہ چڑھتا ہے دیکھنے میں آنکھیں عبدالقادر کی ہوتی ہیں دیکھنا اس قادر کا ہو جاتا ہے کان عبدالقادر کے ہوتے ہیں سننا اس قادر کا ہو جاتا ہے ارے زبان عبدالقادر کی ہوتی ہے بولنا اس قادر کا ہو جاتا ہے ہاتھ عبدالقادر کے ہوتے ہیں پکڑنا اس قادر کا ہو جاتا ہے پاؤں عبدالقادر کے ہوتے ہیں چلنا اس قادر کا ہو جاتا ہے اسی لیے اعلان کرتا ہے نا نظرت الہ بلاد اللہ جبل تخدلت من الحکم اتشالی ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر ہوتا اسی لیے قبر کو ٹھوکر مارتا ہے نا تو کہتا ہے مردے اٹھ جا تو مردے کو بھی اٹھنا پڑتا ہے زبان عبدالقادر کی ہے بولنا اس قادر کا ہوگا بولنا اس قادر کا ہو جاتا ہے تو پھر یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے خالق کی راہ میں نفل پڑھ کے عبادت کر کے اس کا نام جپ کے باہو ہو جاتا ہے ہو کے ساتھ باہو ہو جاتا ہے تو جب وہ اپنے آپ کو ہو میں فنا کر دیتا ہے اپنے آپ کو شفیع کر دیتا ہے تو پھر یہ فنا ہو کر اپنے خالق کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جے میں تینوں باہر ڈھونڈا واہ 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 سبحان اللہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تو میرے اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا میں بھی تو میں تے تو بھی تو ہے اتھے ملا کون نبھانا اس میں فنا ہو جاتا ہے خالق اس پہ کرم کرتا ہے دوستو اس پہ نفس کما الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی خالق فرماتا ہے ان کی معیت میں اپنے آپ کو رکھ اور معیت کا کبھی معنی سمجھا چل ایک اور انڈیکس ورس کرتا کنہ لفظہ نال بیان کراں کی کرم کمایا چنگے ہوگے کنہ لفظہ نال بیان کراں کی کرم کمایا چنگے آنے بریاں تو برا ساں سو رب دی میں نو چنگیاں بنایا چنگیاں نے بیٹھی نہ غیراں بول کدی کہ بولی نہ اونچے بول کدی بیٹھی نہ غیراں بول کدی کہ بولی نہ اونچے بول کدی رمی بن کے ہمیشہ چنگیاں دا یہ ہو سبق پڑھایا چنگیاں نے کیا پنجابی شاعر ہے کس ماحول میں کہہ رہا ہے میری گل تجھے نہیں پہن دیتی کسے شاید کی کمی نہیں رہن دیتی میری گل تجھے نہیں پہن دیتی کسے شاید کی کمی نہیں رہن دیتی میری ہر مشکل وچ کام آئے چنگا ساتھ نبھایا چنگا ساتھ نبھایا میت کیا ہے آپ لاہور سے چلے گاڑی میں بیٹھ جاؤں راستے میں کتنے اسٹیشن آتے آپ کہیں کہ بھائی شیخ اپرا راستے میں پہلا اسٹیشن آیا ہے موٹروے سے میں وہیں پہ اتر جاتا ہوں پہنچنا بھلرمان شریف ہے پہنچنا ٹورا والی سرکار کے پاس ہے آپ کہیں میں شیخ اپرا اتر جاتا ہوں آپ کہیں مینار اتر جاتا ہوں آپ کہیں رستے میں بھائی کوٹ مومن بھی ہے سیال موڑ بھی ہے آپ کہیں میں گاڑی جا رہی ہے میں اتر جاتا ہوں کیا منزل ملے گی جی آپ تو رستے میں رہ گئے میت پیوست رہنے کو کہتے ہیں
کیا جاتا ہے نا پیوندگی، بلکہ پنجابی میں اسے پیوند کہتے ہیں. پیوند کیا؟ وہ جو کاٹھی بیری ہوتی ہے نا، اس کو 100 بیری کی پیوند لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیوند لگاتے ہیں. اب وہ قلم اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہے. اس قلم کو اگر اکھاڑ دیا جائے تو سوکھ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی. لیکن اس کے اندر پیوست رہے تو کاٹھے بیر بھی میٹھے بنا دیتے ہیں. وہ اپنا رنگ چڑھاتی ہے. سادہ جملوں میں کہتے ہو خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. ارے اگر خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے تو ٹورا والی سرکار اپنا رنگ نہیں پکڑتی. بڑے بڑے فقراء نے لکھا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ایک بزرگ کی صحبت میں ایک کتا آ کے بیٹھ گئے. آپ عالم وجد میں آئے، کتے پہ نظر پڑ گئی، فیض کتے کو منتقل ہو گیا. فرماتے ہیں وہ کتا جس طرف جاتا تھا کئی کتے اس کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے تھے. باقی گلیوں میں کتے بھونکتے تھے مگر اس کی صحبت میں آنے والے بھونکتے بھی نہیں تھے. اب بڑی پیاری اسی سورہ کہف میں مثال موجود ہے نا. لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے؟ ہم سے نہ پوچھو، اصحاب کہف کے کتے سے پوچھ لو. بھئی قرآن سے پوچھ لو. قرآن میں تو علماء بیٹھے ہیں، کبھی کبھی محبت میں سیدی شیخ الاسلام کا رنگ آتا ہے. جنہوں نسبت پاکانی مل جائے جانتے ہو؟ میں آج اگلے فضائل اس کے پڑھ رہا تھا. آپ نے وہ جتنی بات سنی اتنی سنی ہوگی نا. علماء نے کیا لکھا ہے؟ فصحاء اور افعال لکھتے ہیں، حوالہ جات موجود ہے. کہتے ہیں جنت کا وہ مقام کہ 8 دروازے ہیں جنت کے. فرماتے ہیں کہ جنت کے اس مقام پہ اس کتے کو رکھا جائے گا، اسے وہ مقام عطا کیا جائے گا، وہ مکان عطا کیا جائے گا کہ جنت میں سے جس دروازے سے کوئی دیکھے گا پہلے نظر اس کتے پہ پڑے. پہلے نظر سبحان اللہ. جنت میں تو جا رہے ہیں اشرف المخلوقات. اور پھر مزے کی بات کہ اصحاب کہف کون تھے؟ سبحان اللہ. اصحاب کہف بنی اسرائیل کے تھے. وہ میرے آقا کے امتی تو نہیں نا، وہ کسی اور نبی کے امتی ہیں. اگر ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو ان کے لیے صرف عدل ہے. بات واضح کر دیتا ہوں،
وہ جو آصف بن برقیہ بنا تھا نا، پلک جھپکنے سے پہلے تک کے بلقیس لے آیا تھا، وہ جو ولی اس شار آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اس جماعت میں آئے تھے، ان نبیوں کو جو نصیب ہوئے تھے وہ کہتے تھے ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وہ اللہ کے فضل سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لاتے تھے، یہاں غوث الاعظم ہو کر ماں کے مردوں کو جلاتے دبراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے صرف فضل تھا۔ جب آقا کی امت آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے حبیب، ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے فضل کبیر ہے۔ ارے اللہ کا جن پہ فضل ہو وہ ایسی کرامتیں دکھاتے ہیں، جن پہ فضل کبیر ہو وہ امت مصطفیٰ میں آتے ہو سلامت کرتے ہیں۔ دورہ والی سرکار دوسرے کرم ہے۔ آپ دیکھ سے کتنے بیٹھے ہیں، دیکھنے میں تو وہ صاحب مزار ہو چکے ہیں، مگر اب بھی خواب میں تشریف لا کے کرم نوازیاں نہیں کرتے، اب بھی دستگیری نہیں فرماتے۔ ارے اس لیے ہماری خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں اس عظیم بارگاہ میں بھیجا۔ اگر آپ اور ہم کچھ لینا چاہتے ہیں تو دوستو یاد رکھنا، معیشت کیسی ہوتی ہے؟ نمک کی کان ہے نا، مسئلہ بتا دیتا ہوں، کتا حرام ہے، حتیٰ کہ خنزیر بھی حرام ہے۔ اگر یہ مر جائے نمک کی کان کے اندر کتا، ہمارے ہاں فتاویٰ میں لکھا ہے کہ یہ مر کے جب نمک بن جاتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے۔ کیوں؟ کہ نمک کے ساتھ مل کے نمک ہو گیا، سبحان اللہ، نسبت نمک کے ساتھ مل کے نمک ہو گیا ہے۔ ارے آپ اور ہم آئے ہیں، اگر ٹورا والی سرکار سے کچھ لینا ہے تو دوستو میت ایسی رکھو کہ اصحاب کہف کا کتا اس نے کوئی عمل نہیں کیے تھے، صرف ایک عمل اس کا تھا کہ اس نے 309 سال تک غار کے دانے پہ بیٹھ کر ان کی سنگت کو نہیں چھوڑا، صحبت کو نہیں چھوڑا۔ آپ کو تو جشن منانے چاہیے، سال کے بعد آپ اس جشن میں آتے ہیں۔ عرس شادی کو کہتے ہیں، عرس کسے کہتے ہیں؟ شادی کو کہتے ہیں۔ اور آج ٹورا والی سرکار کو دولہا بنایا گیا ہے، یہ سب باراتی بیٹھے ہیں۔ اور دوستو یاد رکھنا، لاگ لینا ہونا، لاگ، یہ بات یاد رکھیں، پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس رہتا ہے، کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں، آج میں بھی ایک شادی چھوڑ کے آیا ہوں، ابھی انشاءاللہ فوراً جاؤں گا، میرا بھتیجا ہے، اگر بھتیجی ہے، آج ان سے پاک، اور میں ابھی نارن منڈی دیکھے جاؤں گا، پہنچوں گا انشاءاللہ، وہاں شادی بھی اٹینڈ کروں گا، یہ اس میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ حکم ایسا ہے کہ یہاں الحمدللہ میری بڑی پرانی وابستگی ہے، اور یقین جانیے میں نے کل رات اشتہار وغیرہ دیکھے تھے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیونکہ 10 دن میرا موبائل شادی نیٹ بھی بند ہے، اور 10 دن آپ کو پتہ ہے میں اعتکاف میں ہوتا ہوں، سیدی شیخ الاسلام کی صدر نصیب ہوتی ہے، 10 دن میں نے نہیں دیکھا،
کل رات جب وہ نکالا ادھر یہ اس پاک کی تقریب ادھر بھتیجا اور بھتیجی دونوں میں سوچتا رہا گھر والے سوچتے رہے میں نے کہا آپ ادھر چلے جائیں میں ادھر چلا جاؤں گا میں بعد میں بھی شامل ہو گیا تو حاضری ہو جائے گی میں ڈورا والی سرکار کا اس نے چھوڑ سکتا یہ ہماری محبت ہے قبول فرما لیں دوستو یاد رکھو صحبت سالے ترا سالے کنت صحبت تالے ترا تالے کنت یہ پیوستگی ہوتی ہے کسی اچھے کے ساتھ لگ جاؤ گے وہ جو کہتے ہیں نا سنار کی دکان اور لوہار کی دکان ہوتی دونوں دکانیں مگر لوہار کی دکان سے کیا ملتا ہے اور سنار کی دکان سے کیا ملتا ہے بس یہی فرق ہے دوستو آج ہماری خوش نصیبی کہ ہم اس عزیز کی سنگت میں بیٹھے اللہ بڑے تو رنگ اور بھی زیادہ چڑھ جائے یہ رنگت ہی کام آئے گی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہ ہمیں بتانے والوں نے بتایا ہے کہ ہم جس غوث اعظم کے ماننے والے ہیں اس کا تو قبر میں بھی نام چلتا قبر میں بھی نام چلتا ہے دیوانگی ہے محبت ہے اگر سوال کرنے والے فرشتے ہوں وہ کہیں من ربک وہ کہیں ماگینک تو وہ جواب دینے والا کہتا ہے غوث اعظم کا دھوبی ہوئی اگر یہی نسبت ہماری ہے تو دوستو یاد رکھو اسی کو فنائیت کہتے ہیں کہ جو غوث اعظم کا دین ہے وہی میرا دین ہے جو غوث اعظم کا رب ہے وہی میرا رب ہے جو غوث کا آقا ہے وہی میرا آقا ہے یہ رنگت چڑھ جائے دوستو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا رنگ چڑھتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے آخرت میں آخری بات اب کر دیتا ہوں کچھ اللہ کے بندے رب سے بھی مجادلہ کریں گے عربی میں الفاظ ہے لڑائی جھگڑا کرنا مجادلہ وہ مجادلہ کیا ہوگا اپنے رب سے کہیں گے مولا جنہیں تمہیں جہنم میں پھینک دیا کانوا یصلون معنا ویقومون معنا ویحجون معنا اللہ جنہیں تمہیں جہنم میں پھینک دیا یہ ہماری زیارت کو آیا کرتے تھے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے حج کیا تھا عمرہ کیا تھا تو نے انہیں جہنم میں پھینک دیا جب تک یہ جنت میں نہیں جاتے ہم بھی تیری جنت کو نہیں جاتے حدیث پاک میں آتا ہے میرا رب فرمائے گا جاؤ جس چیز کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاؤ بال پری پری توڑ دے دی بام پڑھ دے ان چھوڑ دے نہیں یہ نسبت وہاں کام آ رہی ہے ارے اعمال اس قابل نہ تھے کہ جنت میں جاتا نمازی اس قابل ہوتی کہ جنت میں جاتا روزے اس قابل ہوتے کہ جنت میں جاتا اس کے صدقات خیرات عمرے حج اس قابل ہوتے تو وہ جنت میں جاتا جہنم میں گیا کہاں تھا نہیں لگتا آپ کو پیٹرول کی منگل شریف کا ٹائم ہو گیا ہے جہنم سے کس نے نکالا سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ دن میں اتنی سکے پہ ہو جا جا بولو یا سبحان اللہ نہیں مستی چلی پئی سبحان اللہ کس نے نکالا جہنم سے اللہ کے پیارے نے جی بھئی اعمال اس قابل نہ تھے کہ جنت میں جاتا سبحان اللہ صحبت شیخ کام آئی ہے مرشد کی سنگت کام آئی ہے کہ جہنم سے بھی مالک فرما رہا ہے جاؤ اور جس کو پہچانتے ہو نکال کر جنت کی طرف لے جاؤ تو جہاں اعمال کام نہیں آتے وہاں شیخ کی سنگت کام آ جاتی ہے صحبت کام آ رہی ہے اور کیا چاہیے تھا دوستو آج ہماری خوش نصیبی کے ہم دربار عالیہ میں حاضر
آج سبق کے طور پہ بچوں کے لیے، نصیحت کے طور پہ بچوں کے لیے، اور آپ سب سے آج جانا اپیل میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صحبت کا رنگ چڑھانا ہے تو بیٹھے آپ فیصل آباد میں ہوں، بیٹھے آپ لاہور میں ہوں۔ سالانہ آدمی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی 6 ماہ کے بعد، کبھی سال کے بعد، کبھی 5 ماہ 4 ماہ گزر جاتے ہیں۔ ہر وقت حاضری چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ جو حضوری ہوتی ہے ہر وقت حاضری چاہتے ہیں یا نہیں؟ جی چاہتے ہیں۔ تو پھر آج کے بعد بے وضو رہنا ہی چھوڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 24 گھنٹے باوضو رہو۔ 24 گھنٹے جب باوضو رہو گے نا تو پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن گھمائی دے پھر کرم ہوگا۔ آپ گھر میں بیٹھے دورہ والی سرکار کو یاد کریں گے، وہ کرم نوازی دستگیری فرمائیں گے۔ دوستوں اپنے بچوں کو بھی یہ درس دیا کرو۔ اس ملک کو ایک طاہر القادری نہیں چاہیے تھا، گلی گلی میں طاہر القادری، گلی گلی میں اللہ والے چاہیے تھے۔ دوستوں دنیا میں سبزی والی دکان پہ جاتے ہو تو سریہ نہیں مانگا جاتا ہے۔ شریع سیمنٹ والی دکان پہ جا کے کوئی نہیں کہتا آدھا کلو مجھے شلجم دے دو۔ ایسا ہوتا ہے؟ جی بس یہ آخری جملے ہیں، سمجھ لینا۔ سبزی کی دکان سے سبزی ملتی ہے، کریانے کی دکان سے کریانے کا سامان ملتا ہے، سیمنٹ بجری ریت والی دکان سے وہی ملتا ہے۔ آپ اور ہم سب آئے ہیں، وہ سبزی والا ہوتا ہے، وہ سیمنٹ والا ہوتا ہے، وہ کریانے والا ہوتا ہے، دورہ والی کو اللہ والے کہتے ہیں۔ ان اللہ والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے۔ اللہ والے۔ ارے ساری حاجتیں پوری ہوں گی مگر دل و دماغ میں بٹھا کے